جب ہم اللہ تعالیٰ کی نالج کی باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نالج کی باؤنڈری کتنی عظیم ہے, then what do you have to say about the علم of Allah؟ اور آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے. اور اب دیکھیں کتنے عرصے سے ہم یہ آیت پڑھتے ہیں, آیت الکرسی. اب تھوڑا سا آپ ذرا غور کرو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. They cannot encompass the knowledge of Allah سبحانہ و تعالیٰ. ابھی اللہ تعالیٰ اپنے نالج کی باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں, نالج کی بات نہیں کر رہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نالج کی باؤنڈری تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نالج کی باؤنڈری کتنی عظیم ہے, then what do you have to say about the علم of Allah؟ It's very powerful. تو اللہ تعالیٰ کو ہی غیب کا علم ہے. اور ایک اور آیت انشاءاللہ تاکہ ہمیں اور مزید بات سمجھ میں آئے, ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر اس دنیا میں جتنے بھی اشجار ہیں, جتنے بھی درخت ہیں, ان کو قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو سیاہی میں انک میں کنورٹ کر دیا جائے, اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندروں کو اور ایڈ کر دیا جائے, and now what is happening, these trees have become the pen, اور یہ اوشنز انک بن چکے ہیں اور پھر لکھا جا رہا ہے, یعنی لکھنا شروع کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ, the knowledge of Allah, the wisdom of Allah, وہ ختم نہیں ہوں گی باتیں. سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو یہاں سے بھی ہمیں دیکھیں these are some of the glimpses, تاکہ ذہنوں کے قریب بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت بری باتیں کتنی عظیم ہیں. اور ایک ایگزامپل انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں. Let's say there is a teacher in the class, اور وہ ٹیچر 3 سالوں سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور ان کو پڑھا رہا ہے. And now the teacher is assuming, اب ایگزامز آنے لگے ہیں فائنل. اب ٹیچر کہتا ہے کہ اچھا یہ بچہ بڑا شرارتی ہے, تو ابھی اس کا جو پورا جو ٹینیور ہے نا 3 سال کا, میں نے دیکھا یہی ہے کہ اس کے جو مارکس ہیں بڑے جو ہے آلموسٹ فیلئر ہے, ڈیز لیتا ہے, اور دوسرا بچہ ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے اور یعنی محنت کرتا ہے اور یہ A+ لیتا آیا ہے ابھی تک. ناؤ ٹیچر از ایزیومنگ, کہتا یہ ہے کہ بیٹا اب جو ایگزام ہوں گے نا تم فیل ہو جاؤ گے کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. اچھا بیٹا آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لائق بچے ہو, آپ انشاءاللہ اس بار بھی آپ A+ گریڈ لوگے. اب آپ دیکھیں اس سینیریو میں there are 2 conditions, 2 options. ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کی جو assumption ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور ہو سکتا ہے غلط ہو جائے. مثال کے طور پہ ٹھیک تب ہوگی اگر وہ بچہ جو نالائق ہے, شرارتی ہے, وہ نہیں پڑھتا, تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب وہ بھی اسی طرح ہی ریئیکٹ کرے گا, ویسے ہی اپنے ایگزام جو ہے تیاری کر کے نہیں آئے گا اور وہ فیل ہو جائے گا. اور دوسرا بچہ اگر پڑھتا رہتا ہے اور پھر وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو ویسے ہی کرتا ہے تو وہ اچھے مارکس لے لے گا. بٹ اٹ could happen vice versa as well. وہ یہ کہ اگر یہ بچہ نالائق, اس کو ہوش آ جائے نہیں یار بڑی بےزتی ہو گئی, ایگزامس کے دن قریب آ گئے, 2-3 راتیں باقی ہیں, ذرا لگا کے دعا کے ذرا پڑھتے ہیں, ذرا پیرنٹس سے بھی بڑی پھینٹی لگتی ہے, ذرا اس بار جو ہے نہیں یار it's too much for me now, تھوڑی سی عزت بنا لیتے ہیں. اب یہ بچہ رات دن محنت کر کے اچھے مارکس لے لیتا ہے, اور وہ جو دوسرا بچہ ہے جو اچھا پڑھا کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے یا کچھ ایسی سچویشن بن جائے اور ایگزامز میں ری اپیئر ہونا اس کی آپشن نہیں ہے. سو میننگ کہ یہ جو نالائق بچہ تھا یہ پاس ہو گیا اور دوسرا بچہ جو لائق تھا وہ فیل ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالی کی جو اسسمنٹ ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا نالج ہے, اسسمنٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, کہ اللہ تعالیٰ کو جو نالج ہے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس.
آل رائٹ. یہ ڈفرنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نالج ہے فیوچر کے حوالے سے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں ٹاپک جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کنفیوژن ہونا ٹھیک ہے, یعنی جہالت کی وجہ سے, اگنورنس کی وجہ سے اس کو بندہ ریکٹیفائی کر سکتا ہے.